محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما شاء الله. قابل احترام جناب صدر جلسہ اکابر علماء اکرام زعماء ملت میرے غیرت مند جرأت مند دلیر اور مجاہد ساتھیوں، میرے لیے آج خوشی کا مقام ہے کہ آج کے اس تحفظ آئین پاکستان اجتماع میں آپ حضرات کی زیارت سے مستفید ہو رہا ہوں. بارگاہ خدا بندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. مقامی جماعت کو، پی ایس کی جماعت کو اور ضلعی جماعت کو کامیاب اجتماع کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. الکار شور مکوا، شور مکوا. عزیزان مکرم، آج کے اس کانفرنس کا موضوع تحفظ آئین پاکستان ہے. آپ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا میں پورے کرۂ ارض پر دو ریاستیں لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل کی گئی. ایک مدینہ منورہ کی ریاست لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل کی گئی، اور دوسری پوری دنیا کے تاریخ کا مطالعہ کریں، وطن عزیز پاکستان کی ریاست لا الہ الا اللہ کے نام پر باعث وجود میں آئی. اور نعرہ دیا گیا، کیا نعرہ دیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟
بھائی میں انسانوں میں تقریر کر رہا ہوں یا مردوں میں؟ انسانوں میں ہوں یا مردوں میں ہوں؟ زندوں میں. جو زندہ ہیں وہ بولے بھائی زندہ میں تقریر کر رہا ہوں یا قبرستان میں؟ زندہ میں تقریر کر رہا ہوں. تو پھر اللہ نے زبان بولنے کے لیے دی ہے، چپ رہنے کے لیے نہیں دی. آپ بولیں گے تو مجھے ذرا بات سمجھانے میں آسانی ہوگی. ویسے ہی میرا گلا گلا کر رہا ہے، کراچی والوں نے میرے گلے کا کچوما نکال دیا ہے 3 دن میں. نعرہ دیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. میں لا الہ الا اللہ کے پیروکاروں کے منہ سے لا الہ الا اللہ کی آواز سننا چاہتا ہوں. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ نہیں یہ جاری ہے، یہ داندنی ہے، اور ہم داندنی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ میرے برابر والے ہی نہیں بول رہے، وہ بنگلہ دیش والے کہاں سے بولیں گے؟ ایک مرتبہ پھر آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں. کس نعرے پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا؟ کیا نعرہ دیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ بار بار آپ سے لا الہ الا اللہ کی ضرب کیوں لگوا رہا ہوں بتائیں؟ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانے سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، شیطان کے پیروکار بھی بھاگ جاتے ہیں. یہ فضول میں نہیں لگوا رہا، ہم شیطان کو بھی بھگانا چاہتے ہیں، شیطان کے نمائندوں اور پیروکاروں کو بھی بھگانا چاہتے ہیں. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں. تحریک آزادی میں انگریز کے خلاف اگر کوئی پتھر بیکار ہوئے اور علماء اگر تحریک آزادی سے کردار ختم کر دیں گے تو آپ کی تحریک آزادی صفر رہ جائے گی. میں کہتا ہوں کہ کامیابی نہیں ہے تو نہیں ہے. آپ مطالعہ کریں تاریخ کا، پشاور سے لے کر نئی دہلی تک، کیونکہ موضوع تحفظ آئین پاکستان ہے، اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ مطالعہ کریں تاریخ کا. تحریک آزادی کو پشاور سے لے کر نئی دہلی تک آپ کو روڈ کے دونوں طرفوں سے ہر طرف پر ایک مولوی کی لاش لٹکتی ہوئی نظر آئی. آج آپ کی میموری کمزور ہو گئی ہے نا، آپ کو یہ پتہ نہیں کہ صبح ناشتے میں کیا کھایا ہے. آپ کو آزادی کی تحریک کہاں سے یاد ہوگی؟ آپ کی توجہ چاہیے کہ نوجوانوں سے مخاطب بالخصوص، اور نوجوانوں کی اکثریت دیکھ رہا ہوں. میرے ایک لفظ کو ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنیں. میں آپ کے اندر کے انسان کو جگانا چاہتا ہوں. میں آپ کے سوئے ہوئے اس دل کو جگانا چاہتا ہوں. آپ کے دل و دماغ کے دروازوں پر دستک دینا چاہتا ہوں کہ تحفظ آئین پاکستان سیمینار کیوں منعقد کیا گیا؟ کیونکہ اس پاکستان کے لیے اور اس سے پہلے بر صغیر ہند و پاک سے انگریز کو بھگانے کے لیے میرے آبا اجداد نے، آپ کے آبا اجداد نے، علماء دیوبند نے، تبلیغیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. صرف GTR پر پشاور سے نئی دہلی تک آپ کو ہر طرف پر لاش نظر نہیں آئے گی. مولانا مطالعہ کریں. آپ کو علماء
برف کے سلیبوں پر لیٹے ہوئے نظر آئیں گے، کیلوں کے بستروں پر لیٹے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ کی قسم آپ تحریک آزادی کا مطالعہ کریں، آپ کو داڑھی اور پگڑی والے علماء، قال اللہ قال رسول کی سند رکھنے والے علماء اس طرح تیل کی کڑھائیوں میں پکتے ہوئے نظر آئیں گے جس طرح کھٹا مارکیٹ میں پکوڑے تیل میں پکائے جاتے ہیں۔ علماء کو تیل کی کڑھائیوں میں پکایا گیا، علماء کو برف کے سلیبوں پر لٹایا گیا، علماء کو کیلوں کے سلیبوں پر لٹایا گیا۔ صرف یہاں تک تحریک آزادی کی داستان نہیں تھمتی، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے عزتوں کو تاج دیا۔ اللہ کی قسم آج بھی کچھ لوگ مجھے ملے، مرد اور خواتین، کہ میں نے ان سے پوچھا، بوڑھے ایک دو ابھی بھی میرے نظر میں ہیں، میرے دماغ میں ہے کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ میں نے جب ان سے پوچھا آپ کے والد صاحب کہاں ہیں، آپ کی والدہ کہاں ہیں، آپ کی ہسٹری کیا تھی، آپ کی تاریخ کیا تھی، وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم ماں سے واقف ہیں، نہ باپ سے واقف ہیں، نہ خاندان سے واقف ہیں۔ بس تحریک آزادی کے بعد جب بٹوارا ہو رہا تھا، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی وہاں تڑپ رہے تھے، لوگوں نے ہمارا بازو پکڑا اور ہمیں پاکستان لے آئے۔ کچھ پتہ نہیں کہ ہمارا خاندان کہاں ہے، کیا ہے اور کون ہے۔ آج بھی میرے سامنے یہ لوگ موجود ہیں۔ قربانی حسین، یہ ملک حاصل کیا گیا، قربانیوں پر یہ ملک حاصل ہوا۔ اور کل حضرت معافی چاہتا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا، کل 5 فروری تھی، یوم یکجہتی کشمیر، اور حضرات جناب قبلہ وقابہ پیران پیر علامہ مفتی دم دستگیر عمران خان صاحب ڈھول کی تھاپ پر کشمیر کو فتح کرنے نکلا تھا۔ کیا کل آپ نے پورا دن میوزک نہیں سنی؟ سنی جی بولے، جواب دیں۔ نہیں بولو گے میں دعا کرنے، بھائی دعا کرو۔ 2-3 ہاتھ اٹھائیں کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ باقی تھک گئے ہیں۔ جو چاہتے ہیں، اچھا سنیں نا، جو چاہتے ہیں میں دعا کروں ہاتھ کھڑا کریں۔ بھائی اللہ اکبر کی صدا لگانے کے لیے میں نے نہیں کہا تھا، ماشاءاللہ ہزاروں کا اجتماع ہے، ہزاروں کا، اور اللہ اکبر کی صدا کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی۔ میں ان مجاہدین کے اللہ اکبر کی صدا ایمانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، ان کے در و دیوار سے ٹکرانا چاہتا ہوں، ان کو بدلا ہو تکبیر کی صدا بلند کر کے سن لو، یہ دھرتی تمہارے باپ دادا کی جاگیر نہیں، یہ دھرتی محمد عربی کے غلاموں کی جاگیر ہے۔ یہاں امریکہ کو، برطانیہ کو، یہود اور ہنود کو نظام نہیں چلے گا، یہاں نظام چلے گا تو محمد عربی کی شریعت کا۔ آپ کے اللہ اکبر کی صدا مجھ تک نہیں آئی، اسمبلی تک کیسے جائے گی؟ آپ چھوڑ دو ذرا، میں ان کی اللہ اکبر کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ صرف سننا نہیں چاہتا، سندھ اسمبلی تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہے کوئی جو اللہ اکبر کی صدا بلند کرے؟ میرا یہ سفید ٹوپی والا، وہ زرداری کے، بلاول کے، نواز شریف کے، عمران خان کے نعرے مارتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، شرم نہیں آتی ان کو
تم اللہ اکبر کا نعرہ مارتے ہوئے کیوں شرما رہے ہو؟ شرم نہیں آنی چاہیے. آپ کی اللہ اکبر کی صدا سندھ اسمبلی تک پہنچانا چاہتا ہوں. قومی اسمبلی تک پہنچانا چاہتا ہوں. اسلام آباد تک پہنچانا چاہتا ہوں. عمران خان تک پہنچانا چاہتا ہوں. اور بتاؤ کس تک پہنچانا چاہتا ہوں؟ بتاؤں؟ بہت سارے اٹھ کے بھاگ جائیں گے. جنرل باجوہ تک پہنچانا چاہتا ہوں. آپ کے اللہ اکبر کی صدا جنرل باجوہ تک پہنچانا چاہتا ہوں. امریکہ کے در و دیوار تک پہنچانا چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ اللہ اکبر کے صداؤں میں ابن مفتی محمود مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کریں گے. ایک انشاءاللہ کہنے والا مجاہد بولیں مجاور نہ بولیں. مجاہد بولیں بزدل نہ بولیں. ڈر گئے ہو؟ ڈر گئے ہو؟ مر گئے ہو؟ تپ گئے ہو؟ پیچھے ہٹ گئے ہو؟ آزادی مارچ کے بعد تھک گئے ہو؟ تو پھر اللہ اکبر کی ان صداؤں میں انشاءاللہ انقلاب نافذ کر کے یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے حضرت؟ یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے؟ آج تیسرا دن ہے. 70واں پروگرام کر رہا ہوں. گلا گلا کر رہا ہے لیکن جس گلی میں محلے میں یوسی میں یونٹ میں جا رہا ہو نظر ختم ہو رہی ہے. لوگ ختم نہیں ہو رہے. یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے؟ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام علامہ راشد محمود سومرو قلبی سومرو زندہ تھا. قلبی سومرو زندہ تھا. تم کتنے سومرو مارو گے؟ گھر سے سومرو نکلے. نعرہ تکبیر! میں مشکور ہوں اپنے بھائی کا پانی لایا تھا کہ پانی سے کہیں میرا گلا تھوڑا سا چل جائے. اب یہ پانی سے نہیں چلنے والا. اس کے لیے تھوڑا سا آرام چاہیے اور یہ آرام کرنے نہیں. توجہ چاہیے. کل یکجہتی کشمیر منایا ہے اور ڈھول تھاپ راگ رقص سرود میوزک بینڈ باجا قوم ناچ رہی تھی. اور یہ تصور کر بیٹھے تھے کہ ناچ پر ڈھول کی تھاپ پر میوزک پر کشمیر فتح ہو جائے گا. اگر میوزک پر کشمیر فتح ہوتا تو تحریک آزادی میں لاکھوں لوگوں کی جانیں نہ جاتی. اگر ڈھول کی تھاپ پر میوزک پر کشمیر آزاد ہو جاتا تو تحریک آزادی میں ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں اپنی عزتوں کی قربانیاں نہ دیتی. ان جاہلوں کو کوئی بتلائے کہ میوزک سے ملک آزاد نہیں ہوا کرتے، جہاد سے آزاد ہوا کرتے. ان عقل کے اندھوں تک کوئی پیغام پہنچائے کہ میوزک سے ملک آزاد نہیں ہوتے، جہاد سے آزاد ہوتے ہیں. نکلائے قوم کو بے وقوف نہ بنائے. کشمیر کے لیے جہاد کا اعلان کرے. جمعیت کے لیے جیا لے. اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے سروں سے کفن باندھ کر میدان میں نکلیں گے. کشمیر بنے گا، پاکستان کشمیر بنے گا، پاکستان.
میں آپ کے جذبوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم تھک جاتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، دل کرتا ہے بھاگ کر کہاں پھنس گیا ہوں، کہیں جا کے آرام کر لوں، میری بھی بیوی ہیں، بچے ہیں، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، لیکن جب آپ کے ان جوش کو دیکھتا ہوں، جذبے کو دیکھتا ہوں، ولولے کو دیکھتا ہوں، تو پھر کہتا ہوں بیوی بچے بعد میں، پہلے یہ حق کے نمائندے، پہلے یہ میری عظیم جماعت کے عظیم کارکن، اور یہ آپ کے جذبات فضول نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ان جذبات کے بدولت انقلاب نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، انشاءاللہ۔ اور یہ شہید اسلام کا خون رائے گا نہیں ہے، اس خون سے انقلاب آ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک مرتبہ پھر باب الاسلام ہے۔ کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ ان قربانیوں کے بعد، ماں بہنوں بیٹیوں کے عزتوں کے قربانیوں کے بعد کیا گارا دیا گیا کہ ایک ایسا ملک معرض وجود میں آ رہا ہے جس ملک کے اندر نظام اسلام کا ہوگا، نظام شریعت کا ہوگا، نظام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور سیرت کے مطابق ہوگا۔ اور نعرہ دیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ 70 سال گزر گئے۔ کھٹا مارکیٹ والوں، آپ سے پوچھتا ہوں، 70 سال گزر گئے، کیا ان 70 سالوں میں آپ کو لا الہ الا اللہ کا نظام ملا ہے؟ بھائی جس کو ملا ہے بتلا دو، کیا قرآن کا قانون نافذ ہوا ہے؟ شریعت کا قانون نافذ ہوا ہے؟ سنت کے احکامات کے مطابق لوگوں کی زندگیاں گزر رہی ہیں؟ نہیں۔ لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کرنے والے ملک میں لا الہ الا اللہ کے بعد نعرہ دیا گیا، مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان، مانگ رہا ہے۔ آپ کے لیے بہت نعرے، اور میرا کالے کے لاڑکھانہ والوں نے روٹی کپڑا اور مکان کے اتنے نعرے نہیں مارے تھے جتنے لیاری والوں نے مارے، اور اس مرتبہ لیاری والوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے قضا کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے مولوی صاحب کو 38,000 ووٹ لیاری سے پڑے ہیں الحمدللہ، اور یہ 38,000 چوری ہونے کے بعد ہے، جس کے خلاف ہم اسلام آباد لانگ مارچ کر کے کہتے کہ ہمارے ووٹ چوری ہوئے۔ یہ اگر چوری نہ ہوتے تو میں دعوے سے کہتا ہوں یہ 38,000 ان کے تھے، ان والے 90,000 ہمارے تھے۔ ہاں، یہ چوری کے برکت کی بنا یہ تبدیل کیا گیا، ورنہ ہمارے 90 تھے، ان کے 38 تھے۔ جی تبدیلی سرکار ہے نا۔ اور مولوی نور الحق نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، یہ بھی مولوی صلاح الدین کی طرح یہاں کھڑا ہوتا اور ہم کہتے ہیں میرے صاحب سلامت۔ یہ توجہ چاہیے، میرے گفتگو کے آخری الفاظ ہیں، میں چند باتیں اہم عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے باوجود کہ گلا کر رہا ہے میرا گلا، طبیعت بھاری ہے، لیکن چند اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کرنے والے ملک میں لا الہ الا اللہ کا نظام تو نہیں ملا، لیکن نعرہ دیا گیا روٹی کپڑا اور مکان کا۔ آپ سے پوچھتا ہوں کیا روٹی کپڑا اور مکان ملا؟ جواب دو بھائی، روٹی ملی، کپڑے ملے، مکان ملا؟ میں نے جب یہ بات کی تو کسی نے کہا مولوی صاحب آپ کا دماغ خراب ہے۔ میں نے کہا خیر ہے، کہتے آپ نے سمجھائی نہیں روٹی کپڑا اور مکان کا معنی۔ میں نے کہا اچھا اس کا معنی بھی کوئی ہوتا ہے؟ اس نے کہا اور نہیں تو کیا؟ میں نے کہا کیا معنی ہے؟ اس نے کہا روٹی کا معنی یہ ہے کہ جو منہ میں نوالا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، میں نے کہا کپڑوں کا معنی؟ کہتے جو پہنے ہوئے ہیں یہ بھی اتار کر کفن پہنا دیں گے۔ میں نے کہا پھر مکان کا کیا معنی ہے؟ کہتے بھئی گھر بھی خالی کرو، قبرستان چلو۔
روٹی کی معنی بھوک، کپڑوں کا معنی کفن، اور مکان کا معنی قبرستان۔ اور واقعی قوم اس وقت اس حال پر پہنچی۔ اللہ کی قسم مجھے کسی نے بتایا کہ اس وقت غریب کا عالم یہ ہے کہ عام انسان 2 وقت کی روٹی تو نہیں کھا سکتا، 50,000 تنخواہ کمانے والا بجلی اور گیس کا بل تو نہیں بھر سکتا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ اس وقت قوم کے حالات یہ ہیں کہ ایک سگا باپ اپنی بیٹی کی عزت نیلام کرنے پر مجبور ہے کہ گھر کا چولہا جل سکے۔ اللہ سگا باپ دروازے پہ کھڑے ہو کر چوکیداری کر رہا ہے کہ مجھے 5,000 روپے اور 10,000 روپے ملیں تاکہ صبح میں چولہا چلا سکے، اپنے بیٹے کو علاج کروا سکے۔ یہ حالات ہیں آج اس ملک کے۔ نہ روٹی ملی، نہ کپڑا ملا، نہ مکان ملا، نہ قرض اترا، بلکہ اس صاحب نے تو کہا تھا کہ میں نے اگر قرض لیا تو خودکشی کر لوں گا۔ اور عجیب بات بتاؤں آپ کو، آپ حیران ہو جائیں گے، کہا تھا قرض لیا تو خودکشی کر دوں گا۔ کراچی والوں 70 سال کے سارے حکمران جمع کرو، چاہے وہ ماشاء اللہ والے ہو، چاہے وہ جمہوری ہو، 70 سال کے حکمرانوں نے جتنا قرضہ لیا سب کو جمع کرو۔ عمران خان نے 70 سال کے حکمرانوں سے 18 مہینے میں زیادہ قرضہ لیا ہے۔ 18 مہینوں میں 70 سال سے قرضہ زیادہ ہے۔ اور کتنا ہے بتائیں؟ 5,270 ارب 18 مہینے میں قرضہ، 5,270 ارب۔ اور کہا 50 لاکھ نوکریاں دوں گا۔ 20 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں 18 مہینے میں، 20 لاکھ لوگ۔ کہا 1 کروڑ گھر دوں گا۔ صرف انکروچمنٹ کے نام پر 4 سے 5 لاکھ لوگوں کے گھروں اور دکانوں کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے ان 18 مہینوں کی رزلٹ۔ اور صرف یہاں تک نہیں، آئین کہتا ہے، سنیں آخری الفاظ ہیں، آئین کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنے گا، قرآن و سنت کے منافی نہیں بنے گا۔ پنجاب اسمبلی میں بل پاس ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکی رات بھر گھر سے باہر رہے، سچے باپ کو بیٹی سے پوچھنے کا حق نہیں تم پوری رات کہاں تھی۔ اگر باپ نے پوچھ لیا اور بیٹی نے شکایت کر لی تو بیٹی کی شکایت پر سگا باپ 6 مہینے جیل جائے گا کہ بیٹی سے کیوں پوچھا ہے کہ رات کہاں تھی۔ اللہ کی قسم یہ بل پاس ہوا۔ یہ ہے آئین پاکستان۔ سندھ اسمبلی میں وہ سندھ جس نے یہ بل پاس کیا تھا کہ اس ملک کے اندر قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، اس سندھ اسمبلی نے قانون پاس کیا کہ 18 سال سے کم عمر کا نوجوان کلمہ نہیں پڑھ سکتا، کلمہ پڑھنے پر پابندی۔ یہ ہے آئین پاکستان۔ سکھوں کے لیے کرتارپور کا بارڈر کھولا گیا، تھر میں قائدیانیوں نے 400 مراکز بنائے۔ صدر کراچی میں جمعہ کی نماز قائدیانیوں نے مسجد میں لاؤڈ اسپیکر پر پولیس پروٹوکول میں باجماعت ادا کی ہے۔ اور آج جو علماء کرام وفاق المدارس کے اجلاس میں تھے ان کے سامنے بہت ساری باتیں آئی ہیں کہ علماء کرام کے سروں پر بندوق رکھ کر مدارس کو اصلاحات کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حنیف جالندری صاحب نے واضح کہا کہ اس وقت حکومت چاہتی ہے کہ مدارس کو اسکول بنا دیا جائے، مدرسہ مدرسہ نہ رہے، مدرسہ اسکول بن جائے۔ ان حالات میں ہمیں بتائیں کہ اس ملک کے اندر داڑھی اور پگڑی، مسجد اور مدرسے اور پھر ختم نبوت کی چوکیداری کون کرے گا؟ زرداری کرے گا؟ بھائی داڑھی کی چوکیداری زرداری کرے گا، پگڑی کی چوکیداری نواز شریف کرے گا، مدارس اور مساجد کی چوکیداری عمران خان کرے گا؟ جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ قائدیانیوں کے خلاف میدان میں کون کھڑا رہے گا؟
جواب چاہیے ختم نبوت کے مت والوں کا، ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ جب تک زندہ ہیں ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے، چاہے ختم نبوت کی چوکیداری کرتے ہوئے موت آ جائے تو رب محمد کی قسم بخوشی موت قبول کرتے، کیونکہ نبی کی عزت و حرمت میں مرنا اے ایمان ہے، سر مقتل بھی ان کا فکر کرنا اے ایمان ہے، ڈراتا ہے مجھے کیا دارو رسل سے کرینا تھا، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا اے ایمان ہے۔ ہم مدارس کی چوکیداری کریں گے، ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ ہم مدارس کی چوکیداری کریں گے، مساجد کی چوکیداری کریں گے، ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے، گاڑی اور پگڑی کی چوکیداری کریں گے، پاکستان کے انچ انچ چپے چپے کی حفاظت کریں گے، اور پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے انشاءاللہ کریا کریا بستی 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 ہم محنت کریں گے۔ جو محنت کریں گے وہ انشاءاللہ کہیں، ہم جدوجہد کریں گے، ہم میدان میں نکلیں گے، جو نکلیں گے وہ وعدہ کریں، جھوٹا وعدہ کوئی نہ کرے، ہم میدان میں نکلیں گے جمہوری انداز میں انشاءاللہ، پارلیمنٹ کے ذریعے، ووٹ کی پرچی کے ذریعے، اقتدار کے ذریعے اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کریں گے۔ تو اس حوالے سے آگے کیسے بڑھنا ہے، آگے کیا کرنا ہے، آگے کی ہماری حکمت عملی کیا ہوگی، آگے کا ہمارا پلان کیا ہوگا، 23 فروری آج 6 ہے، توجہ چاہیے، توجہ غور سے سنیں، آج 6 ہے، 23 فروری بروز اتوار دوپہر 1 بجے، دوبارہ سنیں، 23 فروری بروز اتوار دوپہر 1 بجے حکیم محمد سعید گراؤں بیت المکرم مسجد کے ساتھ گلشن اقبال حسن اسکوائر نیپا چورنگی کے درمیان حکیم سعید گراؤں پر